اس بوڑھے شخص نے آ کر ایک عجیب بات کہی کہ کیا صدام حسین نے حافظ الاسد کو شکست دے کر مجھ کو آزاد کروایا ہے؟ اس نے ایسے ظلم کیے جس کو بیان کرتے ہوئے بندے کو خوف آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا کے سامنے جس طرح ملک شام کے حالات نے کروٹ لی ہے تو پوری دنیا کی توجہ اس وقت ملک شام پر لگی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک شام کا جو علاقہ ہے وہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، بلکہ اس کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خیر کے 10 حصے ہیں، 9 ملک شام میں ہیں اور ایک باقی ساری دنیا میں ہے، اور اسی طرح شر کے 10 حصے ہیں، ایک ملک شام میں ہے اور باقی 9 پوری دنیا میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ملک شام میں تباہی اور بربادی پھیل جائے گی تو تمہارے اندر خیر نہیں رہے گی، اور یہی وجہ تھی پھر کہ بہت سے صحابہ کرام نے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ آج بھی ہم دیکھیں بہت سے صحابہ کرام کی قبریں ہمیں ملک شام میں ملیں گی۔ اب کے ملک شام اور جو پہلے ملک شام تھا اس میں فرق ہے۔ پہلے ملک شام میں اور بھی زمینیں شامل تھیں، جس طرح بیت المقدس اور ساتھ 1-2 اور ملکوں کی زمین ملک شام میں شامل تھی۔ اب کے ملک شام پر پچھلے تقریباً 50 سالوں سے زیادہ ایک ظالم انسان کی حکومت تھی۔ پہلے اس کا باپ چلا رہا تھا، بعد میں وہ خود آ گیا۔ اس نے ایسے ظلم کیے جس کو بیان کرتے ہوئے بندے کو خوف آتا ہے۔ اس نے نہ بچوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، اور نہ ہی بوڑھوں اور جوانوں کو چھوڑا۔ اس نے بہت ہی بے دردی کے ساتھ لوگوں کو شہید کیا۔ ملک شام میں تقریباً 74% آبادی اہل سنت کی ہے اور باقی 16 یا 17% اہل التشیع ہیں۔ لیکن اس کا باپ جو ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے دنیا کی خطرناک جیلیں تیار کی۔ جب آج ان جیلوں کو کھولا جا رہا ہے تو انسانیت سوز مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص کی میں آپ کو کہانی سناؤں۔ ایک بوڑھے شخص کو باہر نکالا گیا جو پہلے ملک شام کا ایک پائلٹ تھا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا جیل کے اندر ہی۔ اس کو اس لیے انہوں نے جیل میں ڈالا تھا کہ اس نے انکار کیا تھا کہ میں اپنے لوگوں پر بم نہیں برساؤں گا۔ اس بوڑھے شخص نے آ کر ایک عجیب بات کہی کہ کیا صدام حسین نے حافظ الاسد کو شکست دے کر مجھ کو آزاد کروایا ہے؟ اس نے جیل کے اندر ایسا سسٹم رکھا ہوا تھا کہ قیدی کو نہ دن کا پتہ چلتا اور نہ رات کا۔ میں اگر آپ کو یہ تصویر دکھاؤں، اس شخص کو دیکھیں، یہ اپنی ذہنی قابلیت کھو چکا ہے اور بنیادی باتوں کا جواب بھی نہیں دے رہا۔ یہ 2009 میں لبنان سے ملک شام میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس بشار الاسد کی حکومت نے اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا اور تقریباً 16 سال کے بعد آج اس کی رہائی ہوئی ہے۔ اور بہت سے قیدی ایسے بھی دیکھنے کو ملے جو کہہ رہے تھے کہ صرف آدھا گھنٹہ ہماری سزائے موت کو رہ گیا تھا، ہمیں سزائے موت دی جانی تھی، لیکن اللہ کی مدد سے ہم آج آزاد ہو گئے۔ ملک شام کے لوگ اس سارے معاملے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سی قربانیاں اس کے پیچھے دی ہیں، اور ملک شام کی قوم کو سلام ہے کہ وہ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنے ایمانوں پر ڈٹے رہے۔ اور آج میں سوشل میڈیا پر جب ایسے صحافیوں کو دیکھتا ہوں جو آج بھی اس ظالم حکمران کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں
تو انتہائی افسوس ہوتا ہے ان پر۔ اوے عقل کے اندھو، تم سنی شیعہ کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس نے ظلم کتنا کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو پوری مدد پہنچانے والا وہ کون تھا، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے اور ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایسے لوگوں کو چن لے جو ان کی مدد کو پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی اسلامی نظام کا نفاذ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔